ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لائے بغیر کسی انسان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی طرح سب سے پہلا فرض ہے۔ یعنی کہ اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اطاعت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، اس کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی فرض ہے، باقی تمام انبیاء پر ایمان لانا ہی فرض ہے صرف۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں کسی ایک آیت میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کا ذکر ہے، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، سمجھے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کے تمام احکامات کو من و عن قبول کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کو خوشی سے مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر بلا چن و چرا عمل کیا جائے، ان پر بہت زیادہ سوالات نہ کیے جائیں، ان پر بہت زیادہ اپنے دماغ کو نہ دوڑایا جائے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ان کے مقابلے میں ان کی بہت سارے جو اعمال ہیں ان کی وجوہات نہ تلاش کی جائیں، ان پر کوسچنز نہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پچھلی امتوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات جو ہیں ان کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6113 ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ان انبیاء کی اطاعت کی جائے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے احکامات کو مانا جائے، ان پر بہت زیادہ سوالات نہ کیے جائیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے سوالات کیے، ان پر طرح طرح کے سوالات کیے، اور اس وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اس نے اللہ کے حکم کو بھی مان لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ نمونہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے،
اس سے نہ آگے بڑھا جائے، جو کچھ اس نے بتایا نہ اس سے کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے، صرف اسی کو نقل کیا جائے، صرف اسی کو کاپی کیا جائے، اس کے علاوہ اپنے پاس سے کسی چیز کا نہ اضافہ کیا جائے نہ کمی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے، ایک جو ہے وہ اسوہ ہے جو کہ بہترین ہے۔ اس لیے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اللہ کے نبی کو فالو کیا جائے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما عطاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں ان کو لے لو، اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں، منع کریں، اس سے منع ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے، جن سے وہ روک دیں اس سے رک جانا ہے، اور جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری امت کے جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا، کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی گئی، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ کر اپنے پاس سے کچھ اضافہ کر لیا، یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیے، یا پھر اپنے پاس سے کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرنے کی جسارت کر لی، تو ایسے کام کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ دین میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، بذات خود کوئی چیز بھی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی صرف وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کی جائے تو پھر وہ نیکی ہے۔ دین میں جو سب سے بڑا جو نیکی ہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہٹ کر جتنا بڑا مرضی عمل کر لیا جائے، وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ نہیں ہے، تو پھر ایسے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں، جیسے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اطاعت میں، اللہ انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق کہتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، پورے دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانو، ان پر عمل کرو، اور اپنے پاس سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ کرو۔ تو دین جو ہے وہ، دین کا یہ سب سے اہم فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں انہی پر عمل کیا جائے، انہی کو مانا جائے، انہی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ان کے مقابلے میں اپنے پاس سے کوئی بات نہ اضافہ کی جائے نہ کم کی جائے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فرمان کے مقابلہ میں کسی دوسرے کی بات کو مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا جا سکتا، کسی امتی کی بات کو بھی نہیں مانا جا سکتا، بلکہ جتنے بھی امتی ہیں ان پر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی فرض ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم سبق ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اللہ کو صرف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، آپ کے فرامین جو ہیں انہی کے مطابق کیا ہوا عمل پسند ہے، اور وہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔